میری اپنی پارٹی میں بھی جس سے بات پوچھ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ چلتے رہے. اچھا کوئی کام نہ کرے پھر کیا ہوگا؟ آپ چلتے رہے. یہ تو پھر ایسی ضرورت کیا ہے کسی پہ بیٹھے جہاں آپ سچ نہ بول سکتے. یعنی آپ شعور بھی نہیں جلائیں, آپ یہ ڈیمانڈ بھی نہ کریں کہ میرے شہر میں لوگ نہ مارے جائیں, میرے صوبے میں ڈاکو راج نہ ہو. آپ یہ بات نہیں کر سکتے. پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں 12 ربیع الاول دن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھایا تھا اور آج 17 مہینے ہو گئے. ان 17 مہینوں میں اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایک ایک دن میں نے 16 سے 18 گھنٹے کام کیا. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو, چاہے وہ سنڈے کا دن ہو چاہے وہ کوئی بھی ڈے ہو, ہم نے اتنے ہی آج کام کیا ہے. اے ڈی سی بھی ہمارے ساتھ ہوتا تھا اور میں نے ان 18 مہینوں میں 1 روپیہ بھی تنخواہ نہیں لی. میری آدھی تنخواہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں جاتی ہے اور آدھی تنخواہ جے ڈی سی میں جاتی ہے. جب پہلا رمضان آیا, اس سے پہلے والا, تو ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھولے اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی کہ کون آ سکتا ہے اور کون نہیں آ سکتا ہے. میں نے کوئی اپنی پارٹی کا فلیگ باہر نہیں لگایا اور اس رمضان میں تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ لوگوں نے افطار اور ڈنر کیا, جس میں تمام کالجز, یونیورسٹیز, مدرسے اور این جی اوز کے بچے بھی آئے اور ان کو ہم نے قائد اعظم کا, جو قائد ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان, ان کا آفس اس گورنر ہاؤس میں ہے, اسے کھول کے دکھایا, پرزرو کیا. تو ان بچوں کو یہ بھی بتایا کہ ہمارے قائد کا یہ آفس ہے. اس کے بعد ہم نے راشن ڈرائیو شروع کی اور آپ سب نے بھی آتے ہوئے دیکھا ہوگا جو ایک ریلنگ گیٹ 1 سے لگی ہوئی ہے گیٹ 4 تک, اس میں ہم نے 3.5 لاکھ لوگوں کو یہاں سے راشن کی ڈسٹریبیوشن. اس کے بعد ہم نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم 50,000 بچوں کو گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے کورسز کروائیں. اناؤنسمنٹ تو کر دی, لیکن پھر میں پورے گورنر ہاؤس میں گھومتا رہا کہ 50,000 بچوں کو کہاں پڑھاؤں. لیکن آج الحمدللہ اسی گورنر ہاؤس میں 24,000 اسکوائر فٹ پہ ہم نے آئی ٹی کی ایک یونیورسٹی بنائی ہے, جس کا گیٹ مین روڈ سے ہے, جہاں اس پر لکھا ہوا ہے آئی ٹی گیٹ سندھ. 2.5 کلومیٹر اندر روڈ بنی. آج 350 سے زائد کمپیوٹر پر مبنی آئی ٹی لیب, اس میں کمپیوٹر لیب ہے, 40 سے زیادہ اے سی لگے ہوئے ہیں, فری وائی فائی ہے جو ایک ٹائم پہ 4,000 بچے یوز کر سکتے ہیں. کہ گورنر ہاؤس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سود سے پاک ہوں گے, ہمیں کوئی انٹرسٹ ان پیسوں میں نہیں چاہیے, جو بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اقلیتوں کے مذاہب کے لوگ اس گورنر ہاؤس میں رہتے ہیں, ان کو سب کو اپنے اپنے تہوار اور مذہبی رسومات کی مکمل آزادی ہوگی. ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ وقت پر نماز پڑھیں گے, چاہے ڈیوٹی میں ان کو کوئی کنگن نہیں ہوگی, ڈیوٹی پر ہے وہ چھوڑ دے اور جا کے نماز پڑھے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ سچ بولیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام جو علماء کرام ہیں, جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب اور جتنے بھی مسالک کے علماء ہیں, ان کو یہ دعوت دی ہے, میں خود جاؤں گا اور ان سے ہم مزید چیزیں پوچھیں گے کہ پہلے تو ہمیں وہ والے اصول بتائیں جو نافذ کر سکتے. لیکن آج میں یہ کہوں کہ صبح اسٹیٹ بینک سے جا کے کہیں گے اور سود فری ہو جائے تو نہیں ہو سکتا, تو پھر ہم رک جائیں گے. لیکن جتنے ایسے مدینہ کی ریاست کے اصول ہیں جن کو ہم نافذ کر سکتے ہیں, تو وہ ہم نے کرنے کا قدم اٹھا دیا ہے. اور چیف منسٹر صاحب کو بھی میں خط لکھوں گا, تو اس میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کر سکتے ہیں, جس میں ہمارا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, ان اصولوں کو نافذ کروائیں. آج آپ دیکھیں اس شہر میں اسٹریٹ کرائم کہاں تک بڑھ گئی. کوئی شخص محفوظ نہیں ہے کہ وہ اپنا موبائل لے کے جا سکے روڈ پہ, کوئی شخص محفوظ نہیں ہے کہ اے ٹی ایم سے پیسے نکالے تو اس کو نہ لوٹا جائے, کوئی بینک سے نکل رہا ہے تو لوٹا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے, اور اس پر اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے
اس پر ہم بات نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک کیسے ہوں؟ دیکھیں یہ شہر سب کا ہے، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قومیت کا ہو، یہ سب کا شہر ہے۔ اور اگر اس شہر کو لٹتا ہوا ہم سب دیکھ رہے ہیں، اب تو دیکھیں میں شہر کے صوبے کی بات کروں گا تو آپ نے کچے کے ڈاکو کی لفظ سنے ہوئے کہ وہ بھی روڈوں پر آ رہے ہیں، آپ موٹر وے پہ نہیں جا سکتے، تو یہ سب چیزیں ٹھیک کیسے ہوں؟ کسی کو تو بات کرنی ہوگی نا۔ سبھی اگر مسئلیت کا شکار ہو، ہم 100 باتیں کرتے ہیں، میڈیا نہیں چلاتا، پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے، کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی کہ ہماری بات کرے۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 12 ربیع الاول کو یہاں بٹھایا اور میں نے اسی دن تہیہ کر لیا تھا کہ میں محبوب کے خدا کی خدمت کروں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مبارک دن مجھے گورنر بنایا ہے تو میں اپنے حصے کا کام ضرور کروں گا، اور وہ میں الحمدللہ کر رہا ہوں۔ یہ ہاؤس پورے صوبے کا سب سے بڑا ہاؤس ہے، اگر اس کے دروازے کھلے ہیں تو باقی کے کیوں نہیں کھل رہے؟ اگر یہاں کام ہو رہا ہے تو باقی کیوں نہیں کر رہے؟ اگر سبھی کام شروع کر دیں تو لوگوں کے مسائل ہوں گے۔ اسٹریٹ کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے، ہم سب کر سکتے ہیں۔ ہمارے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، اس ماں سے پوچھیں جس کے بچے کو گولی مار دی صرف موبائل چھین لے اور کوئی پرسانے حال نہیں۔ کسی کا 30 سال کا بیٹا، کسی کا 35 سال کا بیٹا، اور جو بیٹا چلا گیا اس کے بیٹے جو ہو رہے ہیں 10 سال کا ہے، کسی کا 8 سال کا ہے، کسی کا 3 سال کا ہے۔ ہمارے چہروں پہ کوئی دھنی نہیں رہی ہے، ہم تو بس صرف ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو کون کرے گا صحیح؟ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اچھا پھر کوئی آواز اٹھاتا ہے، بھئی میں تو منصب کا 17 مہینے سے بیٹھا ہوں، 1 سال سے میں آواز اٹھا رہا ہوں اور 1 سال سے میں سن رہا ہوں کہ بھئی آپ کو گھر میں نہیں۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو شخص اتنا کام کر رہا ہو اس کو تو اپریسیشن ملنی چاہیے نا۔ کوئی آپ کے کندھا تھپتھپائے، یار آپ نے 18 گھنٹے کام کیا، آپ نے سیلری نہیں لی، آپ نے کس طرح لوگوں کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے اتنے کام کرا دیے، تو ہم آپ کا ایک اسٹار اور لگاتے ہیں، ہم آپ کو مضبوط کرتے ہیں آئیں اور کام کریں، اس کے بدلے میں ٹکر نظر آتا ہے نہیں ہونا سے چیز میں۔ اچھا پوچھے میں کیوں ہو رہے ہیں، کیا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جواب یہ ہے اتنا کام کیوں کیا؟ ہم بیوقوف ہیں، ہم جو کر نہیں رہے۔ جب بھائی آپ کو نہیں کر رہے تو اس لیے کہتے ہیں اس لیے نہیں کر رہے، ہمیں بیٹھا دیں۔ تو یعنی آپ یہ سوچیں کہ کرائٹیریا یہ ہے کہ جو کام کرے گا وہ ہٹے گا، اور جو خاموش بیٹھا، آپ یقین کریں میں سچ بتا رہا ہوں، میں نے اسٹریٹ کرائم میں ان کے گھر گیا جس نے یہ نظم لکھی ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اس کا پوتا مان جس شخص نے نظم لکھی، اور اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ میں صرف آپ کے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ میں نے آپ کی کئی ویڈیوز دیکھی اور مجھے کسی سے امید نہیں۔ میرا 35 سال کا بچہ مان لیا، اس کے یہ 2 بچے ہیں، 10 سال کا ہے، 3 سال کا۔ اس نے کہا میں کس کے ہاتھوں پہ مبتلا؟ تو میں نے نیچے آ کے ایک جذباتی بات میڈیا کے سامنے جواب یہ آیا کہ اپنے کام سے کرو، اور پھر دوسرا جواب یہ آیا کہ بھائی کیوں آپ اپنی کرسی کے پیچھے پڑے ہیں؟ آپ کو ابھی نہیں، مہینے 2 مہینے بعد ہٹاتے آج ہٹا ہے، کیونکہ آپ ناراض کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بات کہہ کے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ یار یہ تو ظلم کا معاشرہ ہے، یہ تو کفر کا معاشرہ ہے کہ آپ اپنی حق کی بات بھی نہیں کر سکتے۔